السلام علیکم سر، صباح وعلیکم الخیر۔ السلام، صباح النور۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اب تو مثال سر خیر۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے لیٹسٹ دور میں ہاں یہ جو بھی ہمارے گھر ہیں، فلیٹ ہیں، ان میں جو واش روم ہے اسی کے اندر جو ہے واش بیسن ہے اور کموڈ ہے، تو کیا اس صورت میں جب بندہ اپنی حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو اسی واش روم میں وہ وضو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم تو پہلے واش روم میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اور ادھر ہی جب وضو کریں گے تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کے اندر وضو کر سکتے ہیں یا کہ ہمیں کسی اور جگہ پہ وضو بنانا چاہیے؟ یہاں تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ نحمدہ شکریہ۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ المعروف انه لا يجوز ذكر الله۔ دیکھیے جو معروف ہے، سماحت الشیخ صالح الفوزانی فرما رہے ہیں کہ جب آپ باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں تو معروف یہ ہے کہ آپ حمام میں اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس نجس جگہ اور شیطانی ٹھکانے میں جہاں قضاء حاجت کی جاتی ہے، اللہ کا نام لینا یا اللہ کا ذکر کرنا مکروہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قضاء حاجت کی حالت میں کلام کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا مکروہ ہے، چاہے قضاء حاجت صحرا اور کھلی جگہ ہی میں ہو کیوں نہ ہو یا گھروں میں ہو۔ البتہ جب چھینک مارے تو الحمدللہ نہ کہے، اور نہ ہی چھینک مارنے والے کو جواباً دعائیہ کلمات کہے جائیں گے، اور نہ ہی سلام کا جواب دیا جائے گا، اور نہ ہی اذان کا جواب دیا جائے گا، اور سلام کرنے والا کوتاہی کرنے کی بنا پر جواب کا مستحق نہیں ہے۔ یہ سب کلام مکروہ ہے، اور یہ کراہت تنزیہی ہے، نہ کہ کراہت تحریمی۔ ہمیں یہاں ایک بات اور عرض کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، شیخ بن باز وغیرہ نے فرمایا کہ اگر آپ باتھ روم میں دل ہی دل میں اذان کا جواب دے لیتے ہیں تو یہ زبان سے اذان کا جواب نہیں دے رہے، اس کی اجازت بعض اہل علم نے دی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک شخص قریب سے گزرا اور آپ کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب نہ دیا، اسے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اور مہاجرین میں بھی اکثر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تو آپ پیشاب کر رہے تھے اور انہوں نے جب سلام کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا حتیٰ کہ وضو کیا۔ میں نے بغیر طہارت کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا ناپسند کیا۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ میں نے بغیر طہارت کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا پسند نہیں کیا، یا یہ فرمایا کہ طہارت کے بغیر۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے۔ شیخ صالح الفوزان، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر حمام میں ہو تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب آدمی چھینک مارے تو دل ہی دل میں الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ اس روایت سے یہ نکالا جا سکتا ہے کہ بسم اللہ بھی دل میں کہی جا سکتی ہے۔ شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ بسم اللہ کہنا واجب نہیں ہے، امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں وجوب کے، جبکہ جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ، اور حالانکہ وہ روایت جو بسم اللہ کی روایت ہے کہ ہر وضو سے پہلے بسم اللہ، تو وہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن استحباب کے قائل ہیں لوگ علماء۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں بھی کہتے تب بھی وضو جائز ہے، اور شیخ ابن باز نے کہا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو لیٹرین کے اندر وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ بعض اہل علم کے ہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری اور واجب ہے، اور اکثر کے ہاں تاکیدی عمل ہے، اس لیے وہ بسم اللہ پڑھ لے تو کراہیت زائل ہو جائے گی، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہونے کے وقت کراہیت زائل ہو جائے گی، اور پھر انسان کی وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، لہذا وہ اپنا وضو مکمل کرے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا
کہ جہاں قضاء حاجت کی جاتی ہو وہاں اللہ کے نام کا احترام کرتے ہوئے زبان کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اس کے لیے وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا مشروع ہے، کیونکہ اکثر اہل علم کے ہاں دعا کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا مشروع ہے۔ فتاوی لجنۃ دائمہ۔ اور اگر کوئی وضو والی جگہ لیٹرین سے باہر ہو، چاہے وہ اس کے ساتھ ملی ہو، تو وضو کرنے والے کے لیے بسم اللہ زبان کے ساتھ الفاظ میں ادا کرنا مشروع ہے، اور اس حالت میں مکروہ نہیں، کیونکہ یہ لیٹرین کے اندر نہیں ہے۔ تو اگر لیٹرین کے اندر ہی وضو خانہ یا واش بیسن لگا ہوا ہے تو وضو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے داخل ہوتے وقت باتھ روم میں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ لیا ہے تو بسم اللہ آپ نے پڑھ لی ہے، وہ وضو آپ کا کافی ہے۔ تو بہرحال باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں وضو کرنا جائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، البتہ جو وضو کے بعد کی دعائیں ہیں وہ آپ باہر نکل کے پڑھیں، یہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ذکر و اذکار کے بارے میں جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس نجس جگہ اور شیطانی ٹھکانے میں جہاں قضاء حاجت کی جاتی ہے اللہ کا نام لینا مکروہ ہے۔ واللہ اعلم۔ البتہ وضو آپ کی بالکل درست ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ براہ کرم اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جڑ جائیے اس چینل سے، اور ویڈیو اپنے حلقے میں شیئر بھی کریں تاکہ اس طرح کے مسائل آپ بھی پوچھ سکیں اور دوسروں کو آپ غیر شعوری طور پر انہیں علم بھی آپ دے سکیں۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جب آپ ہماری ویڈیوز نشر کریں گے نا اپنے گروپس میں تو آپ کو بھی اجر ملے گا اور ہمیں بھی اجر ملے گا۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين